سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحین۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ وإسماعیل وإدریس وذا الکفل، اور آپ تذکرہ کیجئے اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل علیہم السلام کا۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور تذکرہ کیجئے مچھلی والوں کا، جب وہ نکلے اپنی قوم سے ناراض ہو کر۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی تنگی اور پابندی نہیں ڈالیں گے۔ فنادى في الظلمات، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کوئی شک نہیں کہ میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے 3 انبیاء علیہ السلام کا اکٹھے ذکر فرمایا، اس کے بعد ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ ہوا۔ ان حضرات کے تذکرے کا مقصد، جیسا کہ اس سورۃ مبارکہ کے نام سے واضح ہے، اس کا نام ہی الانبیاء، اس میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جس طرح یہ حضرات تمام تر مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ جھیل کر بھی اپنے کام پہ جمے رہے، ڈٹے رہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اسی طرح تمام تر پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب آپ پہ بھی آ رہے، آپ بھی ان کو جھیل کر، برداشت کر کے حوصلے کے ساتھ اپنے کام پہ لگے رہیں۔ اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہی پیغام میرے محترم دوستو آج کے ان لوگوں کے لیے جو دین کی محنت میں لگے ہوئے یا قیامت تک دین کا کام کریں گے،
ان سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ دوسری طرف اس میں ایک عبرت اور ایک دھمکی بھی ہے ان مخالفین کے لیے کہ جو کسی بھی دور میں اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، کہ دیکھو جنہوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو، تمام ان مخالفین کو یہ گویا درس عبرت دیا گیا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلے 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام تو مشہور پیغمبر ہیں، ان کے تذکرے پہلے بھی گزرے ہیں، اور ذوالکفل جو ہیں ان کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہی کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے ضمن میں ہی ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ان کا بھی بہت بڑا صبر تھا۔ بعض حضرات فرماتے انہوں نے کسی کی ضمانت اٹھائی، اس کی پاداش میں ان کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑا، لیکن یہ اپنی اس ضمانت پہ پورا اترے، اس لیے ان کو کفیل ضمانت دینے والا ذوالکفل کا لقب دیا گیا۔ دوسرے بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ کے نیک صالح اور ولی اللہ تھے، ایک اچھے انسان تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع یا پھر ان کے بعد الیسع نام کے ایک پیغمبر گزرے، الیسع۔ ان کا جب وقت آخری وقت آیا، بڑھاپے کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بھئی میں کسی کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ وہ شخص میرا نائب بن سکتا ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا ہو، رات بھر مسلسل عبادت کرتا ہو، اور اس کو کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ یہ 3 شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ میرا نائب بن سکتا ہے۔ دن بھر اس کی عبادت روزے میں گزرے، رات بھر اس کی شب بیداری اور عبادت میں گزرے، اور غصہ کبھی نہ کرے۔ ایک دفعہ انہوں نے مطالبہ کیا تو یہی شخص کھڑے ہوئے کہ جی میرے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور مسلسل روزہ رکھتا ہوں، اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کبھی نہیں سوتا، اور کبھی مجھے غصہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ یہی کھڑے ہوئے، دوسری دفعہ پھر اعلان ہوا یہی کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ ان کی ظاہری حالت وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی صورتحال نہیں۔ لیکن جب بات واضح ہو گئی کہ یہی شخص ان 3 صفات کا حامل ہے تو انہوں نے انہی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس کے متعلق پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو ان صفات سے خالی کرے تاکہ یہ نیابت کے قابل نہ رہیں۔ اس نے یہ کیا کہ یہ دوپہر کو آرام کرتے تھے، بس رات کو تو سوتے نہیں تھے، دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کرتے۔ تو جب عین ان کے قیلولے کا ٹائم ہوا تو ان کے پاس آیا، کنڈی کھٹکائی زبردست قسم کر کے، دروازہ زور زور سے بجایا۔ یہ باہر تشریف لائے تو کہنے لگا کہ جی آپ سے کچھ بات کرنی، بیٹھ گئے اور پھر اپنا ایک مسئلہ بتانا شروع کر دیا۔ فلاں لوگوں نے میری زمین دبا لی، میرے ساتھ ظلم کی، زیادتی کی،
یہاں تک کہ کرتے کرتے اپنی بات سناتے سناتے وہ قیلولے کا ٹائم سارا ضائع کر دیا۔ حضرت ذوالکفل نے کہا کہ بھائی کل کو جب میں بھرے دربار میں بیٹھوں گا، مجلس لگے گی، وہاں آ جانا، تمہارا مسئلہ حل کروا دینا۔ اگلے دن وہ انتظار کرتے رہے، یہ شخص نہ آیا، اور پھر جب دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے، یہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا جی وہ میرا جو فریق مخالف ہے بڑا چلاک ہے، اس کو جب پتہ چلا کہ آپ کو شکایت لگ گئی تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ اس مجلس میں نہ جائیں، ہم آپ کو آپ کا حق دے دیں گے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن جو ہی آپ کی مجلس ختم ہوئی انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ اب میں پھر آپ کے پاس آیا تو اسی بات میں اس نے پھر قصہ لمبا کرتے پھر ٹائم ان کا نکال دیا۔ انہوں نے پھر بڑے تحمل سے حوصلے سے کہا اچھا کل آ جانا، کل مسئلہ حل ہو جائے۔ اب 2 دن گزر گئے، دوپہر کا قیلولہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ تیسرے دن پھر بھی نہ آیا۔ اب تیسرے دن نیند کا غلبہ اور انتہائی گویا کہ تھکن، تو گھر والوں سے کہہ کر سوئے کہ بھائی کوئی بھی دروازہ نہ کھٹکائے، نہ مجھے اٹھائے، اور اپنے کمرے میں آرام کرنے لگ گئے۔ گھر والوں نے باہر کسی کو مقرر کر دیا، یہ آیا، انہوں نے اس کو دروازہ کھٹکانے نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ تو شیطان تھا تو اس کو تو دروازے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کسی اور طریقے سے اندر داخل ہوا اور اندر جا کے آوازیں دے دے کے اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت کی نیند پھر خراب کر دی، اور پھر وہی بات۔ اب انہوں نے پہچان لیا کہ دروازہ بند ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی۔ تو اس کو قابو کیا اور اس کو ڈانٹا اور ناراض ہوئے اور لا حول ولا قوت پڑا۔ تو پھر اس نے کہا جی میرا مقصد تو آپ کو غصہ دلا کے آپ کی نیابت ختم کرنا تھا، لیکن آپ بھی بڑے ہی حوصلے والے نکلے کہ 3 دن ہو گئے سوئے بھی نہیں اور آپ کو غصہ بھی کوئی نہیں آ گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یا عین ممکن ہے بعد میں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کر دی ہو، چونکہ بڑے صبر اور حوصلے والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ ان کی مشترکہ صفت یہ تھی کہ یہ صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور اسی صبر کی پاداش میں اور اسی صبر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیا۔ اور انہم من الصالحین، یہ لوگ بڑے ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے بھی ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایک اور نبی حضرت یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا اور ان کو ذکر کیا ذنون کے نام سے۔ ذنون، نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اسی طرح حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ ان کو یہاں ذنون کہا گیا، اور سورۃ قلم میں انہی کو وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہاں صاحب الحوت کہا گیا۔ دونوں کا معنی مچھلی والے، اور ایک سورت ان کے نام پہ مستقل 11ویں پارے میں سورۃ یونس، وہ مستقل سورت ہے جہاں ان کے نام کا تذکرہ۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے موصل، اس موصل شہر کی ایک بستی تھی نینوا، اس نینوا بستی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا۔ اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ فساد بہت مچاتے تھے، طاقتور کمزور کے مال کو ہڑپ کر جاتا، اگرچہ وہ کسی حد تک اللہ رب العزت پہ ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم ستم اور
ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، یہ بہت تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تشکیل ہوئی کہ جا کے ان کو سمجھائے۔ انہوں نے محنت کی، بہت سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو یہ کہہ کر کہ 3 دن کے اندر اندر تم پہ عذاب آ جائے گا، یہ کہا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ کہنا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ عذاب آئے گا، اللہ کے حکم سے کہا، اور پھر وہاں سے نکلے بھی اللہ کے حکم سے ہی۔ اللہ کے نبی کے حکم کے، اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو نہیں چھوڑا کرتا۔ وہاں سے نکلے اللہ کے حکم سے، باہر نکل کے اس انتظار میں رہے کہ اب ان پہ عذاب آیا کہ اب آیا۔ 3 دن گزر رہے تھے کہ آثار عذاب بھی شروع ہو گئے، عذاب کے آثار شروع ہو گئے، لیکن قوم کے لوگ چونکہ کسی حد تک وہ پہلی قوموں کے قصے سن چکے تھے اور کچھ نہ کچھ لوگ ان میں ایمان والے بھی تھے، اس لیے ان سب نے بمائے ان کے سردار اور ان کے بادشاہ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سب بڑے چھوٹے حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے، وہ بادشاہ وہ سردار سب کو لے کر ایک میدان میں نکلا اور اللہ سے ایسی گریہ زاری کی، ایسی توبہ کی، چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے رہے، روتے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ یونس میں فرمایا کہ کسی قوم کو عذاب کے آثار آ جانے کے بعد اللہ نے یہ نفع نہیں دیا جو یونس علیہ السلام کے قوم کو اللہ پاک نے یہ نفع دیا کہ آثار عذاب کے بعد پھر عذاب ان کا ٹل گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر۔ اب ادھر تو یہ ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، اللہ پاک نے معاف کر دیا، عذاب ختم ہو گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو باہر منتظر بیٹھے تھے کہ عذاب آئے کہ آئے، ان کو جب خیال ہوا کہ 3 دن تو گزر گئے، عذاب آیا نہیں، اب میں اگر قوم میں واپس گیا تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، لوگ کہیں گے کہ اللہ کا نبی اور نبی ہو کے جھوٹ بولا، اور اس قوم کے ہاں جھوٹے کی سزا سزائے موت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس جرم میں وہ لوگ سزائے موت دے دیں۔ تو یہاں ان سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے واپس جانے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے، اب قوم کو چھوڑ کے نکل تو آیا ہوں، تو لہٰذا مجھے اب واپس جانے کی بجائے آگے چلنا چاہیے، کسی اور علاقے میں چلا جاتا۔ یہاں ان کو حکم خدا بندی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا۔ اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم تھا کہ آپ نے لازمی واپس جانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی مخالفت نہ کرتے، چاہے جان ہی چلی جاتی۔ چونکہ انہوں نے اس کو اختیاری سمجھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بے شک آگے چلا جاؤں، بے شک واپس جاؤں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے ذہن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آگے چلے جانا چاہیے۔ اس لغزش پہ اللہ کی طرف سے ان پہ امتحان ڈال دیا گیا۔ بس یہ اتنی سی بات ہے جس پہ ان کا امتحان ہوا۔ لیکن میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص
انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں نام لے کر مجھے یوں بھی نہ کہے کہ میں یونس سے افضل ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، لیکن اس میں ہم اگر اس انداز سے تذکرہ کریں کہ یونس علیہ السلام کی کمی سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ایسا ہرگز جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کسی ایک اللہ کے نبی کے متعلق ذہن میں بال برابر بھی کوئی کمی یا ان کے متعلق کوئی حقارت دل میں آ گئی بال برابر بھی، تو انسان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سارے نبی انتہائی محترم، انتہائی شان والے، اور خاص طور پہ جو ڈیوٹی اللہ پاک ان کی لگاتے ہیں وہ ڈیوٹی تو وہ 100% ادا کرتے ہیں، ایک بات برابر بھی اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہاں ہمارے زمانے میں جو مفسر اپنے آپ کو لکھتے حضرت مولانا مودودی صاحب، جو اگرچہ قرآن پاک کے باقاعدہ مفسر نہیں، تفاسیر سے پڑھ کے انہوں نے تفسیر لکھی، وہ بھی مطالعے کے زور پر، کیونکہ ذہین آدمی تھے، سمجھدار تھے، رائٹر تھے، اپنی ذہانت کے بل بوتے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، لہٰذا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ غلطیوں کا ازالہ بھی کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یونس علیہ السلام فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کر بیٹھے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کا فرض منصبی فریضہ رسالت کی ادائیگی ہوتا ہے، تو گویا اپنے فرض منصبی میں ہی ان سے کوتاہی ہو گئی، تو پھر تو اس کا فرض ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تبلیغ پوری کی ہے، قوم کو عذاب کا بتایا وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہاں سے نکلے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اجتہادی لغزش صرف اتنی بات میں ہوئی کہ عذاب نہیں آیا تو اب واپس جانا چاہیے یا آگے جانا چاہیے، چونکہ یہ اختیاری معاملہ تھا۔ اس اختیاری معاملے میں بھی اللہ کے نبی ہونے کے ناطے ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کا اب کیا حکم آتا ہے، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا اور وہ قوم سے ناراض ہو کر آگے نکل گئے۔ اذ ذهب مغاضبا فظن، اور گمان یہ تھا، ذہن یہ تھا، سوچا یہ کہ اللہ نقدر علیہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نقدر علیہ، اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں۔ یہ قدر اللہ نقدر قدرت سے نہیں ہے، اگر اس کو قدرت سے بنائیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہمیں ان پہ کوئی قدرت نہیں ہے، اور یہ تو ایک کوئی عام آدمی بھی ایسی بات سمجھے کہ اللہ کو مجھ پہ قدرت نہیں ہے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر کسی بات میں ہمارے دل دماغ میں یہ بات آئے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں قدر اللہ نقدر یہ تنگی کے معنی میں ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یقدر تنگی کے معنی میں، تو مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہماری طرف سے کوئی تنگی نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ وہاں سے آگے چل پڑے، حالانکہ اللہ کے نبی کو پابند رہنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ چنانچہ آگے چلے، راستے میں
حوادثات پیش آئے، بچے چھن گئے، اہلیہ دور ہو گئی، اور پھر اکیلے تنہا چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ کشتی تیار تھی، کشتی والوں سے کہا مجھے بھی سوار کر دو، انہوں نے سوار کر لیا۔ چونکہ اللہ کے نبی چہرے مورے سے برگزیدہ اور نیک شریف انسان نظر آتے، سوار کر لیا گیا۔ راستے میں درمیان دریا کے اندر کشتی کسی بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگے۔ ملاحوں کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے جو ناراضگی کر کے وہاں سے نکلا، اس کا مالک اس سے ناراض ہو یا وہ مالک سے ناراض ہو، ایسی صورتحال میں کشتی ایسا کرتی ہے۔ تو انہوں نے آواز دی بھئی ایسا کوئی انسان اگر اس کشتی میں ہے تو وہ خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ میں ہی وہ انسان، سمجھ تو رہے تھے حالات جو آ رہے اللہ کی طرف سے، اب آزمائش میں ہے، تو فرمانے لگے میں ہی وہ انسان ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو غلام اللہ کی نہیں رہے، آپ تو شکل سے ہی غلام نہیں لگ رہے، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب کوئی بات نہ بنی تو انہوں نے کہا جی قرعہ اندازی کر لیتے ہیں کہ کون ہے ایسا انسان۔ قرعہ ڈالا گیا تو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرعہ ڈالا اور یہی نامزد ہوتے رہے، یہی ہے وہ۔ اب روایات میں 2 طرح کی بات ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اب مجبوراً انہوں نے سمندر میں پھینک دیا، اور بعض فرماتے ہیں جب اب بھی وہ تیار نہ ہوئے تو یونس علیہ السلام خود ہی اٹھ کے سمندر میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا کہ تم لوگ تو بچ جاؤ، میں تو اللہ کی آزمائش میں آیا ہوں۔ ادھر سمندر میں آئے، ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جلدی سے جاؤ اور میرے یونس کو اپنے پیٹ میں لے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ تمہاری خوراک نہیں، غذا نہیں ہے، اس کا بال بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ میری امانت ہے، چند دن کے لیے تمہارے پاس رہے گی، پھر اس کو نکالنا ہو۔ چنانچہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی وہاں پر بھی اتنے حالات آئے، اس کے بعد انسان ویسے ہی باغی ہو جاتا ہے، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اتنے حالات میں بھی اللہ کا تعلق اور بڑھ گیا اور اللہ سے مضبوط تعلق بن گیا، اور اندھیروں میں اللہ پاک فرماتے فنادا فی الظلمات، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، ایک رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر بھی ان کا یقین تھا کہ یہاں بھی اللہ کو پکارا جائے گا تو پکار ضرور سنی جائے گی۔ اور پکارا کن خوبصورت الفاظ میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ کی توحید بیان کی کہ اے اللہ میرا اب بھی عقیدہ یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ کی تنزیہ بیان کی، سبحانک تو ہی پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، میں تو سراپا خطا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں، میں نے بہت بڑا خود پہ ظلم کر لیا۔ انسان سے جب غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کا اعتراف کر لے تو اللہ پاک بڑا ہی مہربان ہوتا ہے، لیکن جب غلطی ہو جائے اور غلطی پہ اڑ جائے کہ جی میں نے تو ٹھیک کیا، میں نے غلط کوئی نہیں کیا، تو یہ کام شیطان نے کیا تھا، پھر اللہ کی ناراضگی اس کے متعلق زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، جتنے بھی خطا کار ہیں، اعتراف کر لینا چاہیے، اقرار کر لینا چاہیے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر۔ جب انہوں نے اس انداز سے اللہ کو پکارا، اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ علماء نے
تفسیر بیضاوی والے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 3 پہر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 پہر، اور بعض حضرات نے لکھا ہے 3 دن، بعض نے 40 دن کا بھی لکھا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنے دن ٹھہرے رہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، لیکن اس نے ہمیں یاد کیا، ہمیں پکارا، تو ہم نے کچھ وقت کے بعد بھی اس کو باہر نکالا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو باہر اگل دو، مچھلی نے باہر اگل دیا۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں ہیٹ سب سے زیادہ ہوتی، سب سے زیادہ ہیٹ مچھلی کے پیٹ اور معدے میں ہوتی، تو گرمائش کی وجہ سے جسم بالکل نرم اور نازک ہو گیا، جیسے کوئی چوزا ہوتا ہے ایسے جسم بن گیا۔ اب اس جسم کو، نازک جسم کو آرام کی ضرورت تھی، سائے کی ضرورت تھی، اور اس کو غلط چیزوں سے، مکھی مچھر کیڑے مکوڑے سے بچانے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان کے ارد گرد ایک کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل۔ علماء فرماتے ہیں کدو کی بیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، صاف ستھری بیل ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی خاصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے کدو کی سبزی بہت پسند تھی، بہت شوق سے آپ کدو کھاتے تھے۔ کدو کا سالن پکا ہوتا تو آپ ٹکڑے تلاش کر کر کے اس کے تناول فرمایا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ایک ہرنی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ آپ کو دودھ پلائے۔ چند دن میں جب قوا بحال ہو گئے، جسم جو ہے وہ پھر دوبارہ تر و تازہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، ہم نے پھر ان کو بھیجا اس آبادی کی طرف جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ ہم نے کہا جاؤ اب جا کے تبلیغ کرو۔ فنجینا، اسی کو فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم سے، اس پریشانی دکھ اور کرب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ خاص نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے دعوت المکروب دعوت یونس علیہ السلام، فرمایا جو آدمی مسائل میں، پریشانیوں میں، دکھوں تکلیفوں میں گھرا ہوا ہو، اس کو وہی دعا مانگنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اسی کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بزرگان دین سے اس کے 2 طریقے منقول ہیں پڑھنے کے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان کسی مسئلے میں پھنس جائے تو کچھ لوگ مل کے بیٹھ کے 1,25,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل فرما دیں۔ اور ایک طریقہ یہ منقول ہے کہ خود جو مصیبت میں الجھا ہوا ہے وہ انسان یا اس کا کوئی انتہائی قریبی، وہ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے کے اندر 300 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ اپنے پاس پانی کا پیالہ رکھ لے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے پہ ملے، یا جو مصیبت میں پھنسا ہوا اس کے چہرے پہ ملے۔ تو 300 مرتبہ یہ پڑھے، اور یہ عمل 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کرے، اللہ کی رحمت سے اس کی مصائب اور پریشانیاں دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی انہوں نے اللہ کا تعلق نہیں چھوڑا۔ تو انسان کتنے بھی مسائل میں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں الجھ جائے،
تب بھی اس کو اللہ سے اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا